تصور دو طرح کا ہوتا ہے، تصور ایک حصولی، ایک یعنی عارضی، یعنی دوسرا حضوری یعنی دوامی۔ یعنی فرمایا تمہارا تصور راکم کے بارے میں فرمایا حضوری ہے۔ کیا ہے فرمایا؟ حضوری ہے۔ حصولی بعد میں حضوری ہو جاتا ہے، حصولی بعد میں فرمایا کہ تصور شیخ جو ہے، تصور شیخ جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ ایک حصولی ہوتا ہے اور دوسرا حضوری ہوتا ہے۔ حصولی وہ ہوتا ہے جو عارضی ہوتا ہے، وقتی طور پر ہوتا ہے۔ یہ دیکھا نہیں آپ نے، بعض بندے آتے ہیں بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں، بڑی محبت سے رہتے ہیں، آتے جاتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد رفع دفع ہو جاتے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد رفع دفع۔ ان کا تعلق اور ان کی محبت اور ان کا تصور جو شیخ کے ساتھ قائم ہوتا ہے نا، وہ عارضی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ عارضی ہوتا ہے، اس لیے وہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ بھی ساتھ ہی۔ اور بعض لوگ مستقل مزاج ہوتے ہیں، شروع سے آتے ہیں اور مرتے یہی ہیں، مرنے کے بعد بھی بعد نہیں چھوڑتے، متوجہ رہتے ہیں اپنے شیخ کی طرف۔ تو فرمایا اگر آدمی مستقل مزاجی سے، آپ کا مقصد یہ کہ لگا رہے، تو حصولی جو یہ عارضی تصور ہے، عارضی، یہ حضوری میں تبدیل ہو جاتا ہے، حضوری میں تبدیل۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ آپ کا تصور حضوری ہے، آپ کا تصور حضوری ہے کہ مستقل اور مضبوط ہے، مستقل اور مضبوط۔ یہ یاد رکھیں کہ تصوف میں بنیادی چیز جو ہے نا، بنیادی چیز وہ تصور شیخ ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اپنے شیخ کا تصور جس قدر مضبوط اور کامل ہوگا اس قدر ہی اس کو فیض زیادہ ملے گا۔ کیونکہ پیر نگر کو جائی کے نبی نگر میں جا، نبی نگر میں بیٹھ کے یار کا درشن پا۔ تو جو اپنے شیخ کے ساتھ مخلص ہو جائے گا اور اس کے تصور میں گم ہو جائے گا، یعنی فنا فی شیخ ہو جائے گا، اس کو فوراً فنا فی رسول کا درجہ نصیب ہو جائے گا۔ اور جس کو فنا فی رسول کا درجہ نصیب ہو گیا، انشاءاللہ وہ فوراً جلد از جلد فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچے گا۔ اور جس کو فنا فی اللہ کا مقام نصیب ہو گیا، اس کو بقاء باللہ کا مقام نصیب۔ سمجھ گئے؟ جو فانی فی اللہ ہو گیا وہ باقی باللہ ہو گیا، جو فانی فی اللہ ہو گیا وہ باقی باللہ ہو گیا۔ یعنی فنا فی الشیخ جو ہے وہ فنا فی الرسول کا زینہ ہے، فنا فی الرسول کا زینہ ہے۔ اور فنا فی الرسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فنا فی الرسول اللہ تعالیٰ کی فنائیت، اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کا زینہ ہے۔ اور محبت و معرفت الہی جس کو نصیب ہوگی وہ زندہ ہو گیا، وہ اس کو کوئی موت نہیں ہے، اس کی کوئی موت، ایک حیات ہے جو اس کو ابدی حیات نصیب ہونی ہے۔ وہ الموت جسر، الموت یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے، دوست کو، یعنی گھڑے کے پانی کو نہر، دریا، سمندر کے پانی میں ملا دیتا ہے۔ ذکر کی 3 طریقے بتائے گئے ہیں ہمارے سلسلے میں۔ ذکر کے کتنے طریقے بتائے گئے ہیں؟ 3 طریقے۔ فرمایا ایک ذکر ہے اس میں ذات اور نفی اثبات، اس میں ذات اور دوسرا طریقہ ہے ذکر کا مراقبہ، دوسرا طریقہ ہے ذکر اسم ذات اور نفی اثبات کرنا ہے، دوسرا طریقہ مراقبہ کرنا ہے، تیسرا فرمایا ذکر رابطہ شیخ ہے، ذکر رابطہ شیخ ہے۔ فرمایا یعنی تصور شیخ، رابطہ شیخ، قربت شیخ، صحبت شیخ، یہ سارے کس میں آتے ہیں؟ رابطہ شیخ میں آتے ہیں۔ رابطہ شیخ ذکر کا تیسرا طریقہ، ذکر کا، اور سب سے مضبوط مشائخ لکھتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے، کیونکہ پہلے 2 طریقے فائدہ تب ہی دیتے ہیں کہ تیسرا طریقہ مضبوط ہو، تیسرا طریقہ ذکر رابطہ مضبوط ہو۔ پہلے طریقے دونوں نہ ہوں، صرف ذکر رابطہ ہو تو انشاءاللہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ اگر محبت اور اخلاص کے ساتھ صحبت شیخ اور تربیت شیخ اور رابطہ شیخ نصیب ہو تو آدمی مقام تک پہنچ جائے، منزل تک۔ لیکن ذکر کرتا رہے اور اپنے شیخ سے مخلص نہ ہو، شیخ سے مخلص نہ ہو تو منزل تک نہیں پہنچتا، منزل تک۔ کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ احسان کا بدلہ بجائے بجوز احسان کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ احسان کا بدلہ صرف اور صرف، اگر احسان کے بدلے میں کچھ اور دیا لیا جائے تو پھر
عذاب ہے. پھر کیا ہے؟ ملم یشکر الناس ولم یشکر اللہ. جس شخص نے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا، اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا. لہذا جس شخص نے اس کو اللہ کا رستہ سکھایا، اللہ کا راہ بتایا، خدا کی طرف متوجہ کیا، اس کے ساتھ مخلص رہے گا تو اس کو فیض الہی نصیب ہوگا. جو اپنے نبی سے مخلص نہیں ہے، خدا سے اس کا کوئی تعلق نہیں، تو جو نبی تک پہنچانے والے لوگ ہیں اگر ان سے مخلص نہیں ہے تو اس کا نبی کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو تصور شیخ کے بارے میں فرمایا کہ ایک حصولی ہوتا ہے یعنی عارضی، دوسرا حضوری ہوتا ہے یعنی دوامی. اور فرمایا شیخ نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ آپ کا تصور جو ہے وہ حضوری ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا اور مضبوط ہے. اس لیے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا، سب سے زیادہ ان کے فیض کو پھیلتا ہوا ہم دیکھتے ہیں تو ہم اندازہ کرتے ہیں کہ ان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے.